قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کو کچھ مال دیا کرتے تھے، غریب تھے بیچارے، وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ جب منافقین نے ان کی بیٹی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تو سیدھے سادھے وہ مسلمان تھے، وہ بھی آگے بہکاوے میں انہوں نے بھی الزام لگانے میں حصہ لے لیا۔ بعد میں جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان ہوئی، قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب میں ان کے اوپر کوئی مال خرچ نہیں کروں گا، اب کچھ نہیں دوں گا۔ اور ظاہر سی بات تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کی ذمہ داری شرعاً کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ان کی ضرورت پوری کریں یا ان کے اخراجات برداشت کریں، وہ تو ایک احسان کا معاملہ کرتے تھے کہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جو بڑے درجے کے لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب نہیں دیں گے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اور کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے؟ بس جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارے لیے آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی ان کو معاف کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا ان کو۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ پہلے جتنا دیتے تھے اس سے ڈبل دینے لگے خرچ۔ آپ سوچئے دنیا میں بہت سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہوگی؟ کسی کی بیٹی پر ایسا گندا کوئی الزام لگائے، اور پھر وہ بیٹی عام بیٹی نہ ہو، نبی کی بیوی ام المؤمنین، ایسی پاک دامن عورت کے اوپر، تو باپ کو کس قدر تکلیف ہوگی؟ یعنی اس سے زیادہ تکلیف کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے درجے کی تکلیف پہنچانے کے بعد اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ تم بھی معاف کر دو، تو معاف کر دیا۔ تو ہم بھی کوئی تکلیف کسی سے پہنچ جائے، کچھ ہو جائے، بس یہ آیت سامنے رکھیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے؟ ہم بھی چاہتے ہیں، ہم سے بھی دن رات غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہم بھی بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ گھروں میں بیوی سے کچھ ہو جائے، بچوں سے کچھ ہو جائے، بھائیوں سے کچھ ہو جائے، آپس میں پڑوسیوں سے کچھ تکلیف پہنچ جائے تو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ کو سنا بھی چکے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مکتبہ تھا سہارنپور میں کتابوں کا، تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تشریف فرماتے دکان میں، ان کے ایک خادم تھا، بار بار گڑبڑی کرتا تھا، فلاں کتابیں پیک کر دو، اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب پیک کر دے، کوئی کام کو تو کچھ نہ کچھ۔ تو ایک دن حضرت نے غصے میں کہا کہ بھئی تمہیں کتنا بھگتوں، یعنی بار بار تم غلطی کرتے ہو، بار بار نقصان پہنچاتے ہو۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، حضرت نے فرمایا کہ مولانا زکریا صاحب سے، مولوی صاحب جتنا اپنے کو بھگتوانا ہے اتنا ان کو بھگت لو، جتنا اپنے کو بھگتوانا ہے اتنا بھگت لو۔ اور ظاہر سی بات ہے اپنے کو تو پورا بھگتوانا ہے ہم سب کو، کتنی غلطیاں ہیں، تو جتنا اپنے کو معاف کرانا ہے اتنا تم دوسروں کو معاف کر دو۔ تو ہم کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، بہت محبت کرتے تھے، یعنی لوگ ان کو حضور کا بیٹا سمجھتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ان سے فرمایا کہ بیٹا تم رات اس حال میں اگر گزار سکو
کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، تو اس حال میں رات گزارا کرو۔ ہمارا دل سب کی طرف سے پاک اور صاف۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل پاک اور صاف ہو۔ ایک اور روایت میں ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، جب وہ آ رہے تھے ان کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تم لوگ؟ جو صحابہ پاس میں بیٹھے تھے، لوگوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک آ رہے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر پوچھا کہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہا دیکھو ایک صاحب آ رہے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ وہ تشریف لائے تو وہی صحابی تھے۔ تیسرے دن پھر یہی بات ارشاد فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ذرا دیکھیں ان کا عمل کیا ہے۔ تو ایک اس سے چلے گئے ان کے گھر میں کہ کچھ دن آپ ہمارے گھر میں کچھ معاملہ ہو گیا، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ 3 دن وہاں رہے ان کے ساتھ، تو کوئی خاص ایسا عمل نہیں دیکھا جو عام اس وقت کے مسلمانوں سے ہٹ کر وہ کرتے ہوں۔ جیسے عام مسلمان نماز پڑھتے تھے اپنی زندگی سے، وہ بھی کرتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تو آپ کا کوئی خاص عمل دیکھنا تھا، وہ کوئی خاص عمل تو نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تو تم نے دیکھ ہی لیا، بس مجھے ایسا لگتا ہے ایک خاص بات ہے کہ میں رات اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی، سب کو رات میں معاف کر کے سوتا ہوں جس نے جو تکلیف پہنچائی۔ تو کہا کہ بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کتنا آسان ہے، ہم بھی رات میں جب سوئیں جس سے جو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دیں اللہ کے لیے، اور انسان معاف کر کے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے معاملے کو ختم کر دیا، وہ صحیح ہے۔ اور عام طور سے جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہر آدمی اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، تبھی جھگڑا باقی رہتا ہے۔ تو آپ صحیح ہیں، حق پر ہونے کے باوجود صرف اس لیے کہ جھگڑا ختم ہو جائے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اس کا محل بنائیں گے، بالکل بیچ میں۔ ایک اور عمل ایک بزرگ کا لکھا ہے عجیب و غریب، کسی سے کوئی تکلیف ہو جاتی تھی فوراً معاف کر دیتے تھے، کوئی تکلیف پہنچی فوراً معاف کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ فوراً سب کو کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے قیامت کے بارے میں، قیامت میں ایک منظر ایسا ہوگا کہ جب تک سارے امتیوں کا معاملہ حل نہیں ہو جائے گا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں کبھی میزان پر آئیں گے، کبھی جہنم کے دروازے پر جا رہے ہوں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے۔ جب سارے امتیوں کا معاملہ ہو جائے گا تب آپ جائیں گے جنت میں۔ تو کہا کہ اگر ہم نے معاف نہیں کیا تو میرا معاملہ بھی قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ بھائی انہوں نے ان کو پریشان کیا تھا، اور جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا قیامت میں وہ معاملہ پیش ہوگا اور اس کی باقاعدہ سماعت ہوگی، اور جو حق پر ہوگا اس کا حق دلوایا جائے گا۔ تو کہا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو اتنی دیر رکنا پڑے گا، میں نہیں چاہتا میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر ہو، اس لیے میں دنیا میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر انسان یہ بات سوچ لے تو سوچئے کہ سب کو معاف کر دینا آسان ہو جائے گا کہ ہماری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر نہ ہو۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔